وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 707 آیت نمبر 155 سے 157۔ آج کا موضوع کیا ہم متقی بن سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ وختار موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے چن لیے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلاً 70 مرد لمیقاتنا ہمارے وعدہ گاہ پر لانے کے لیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو چنا اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے جانے کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، قال رب لو شئت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا اہلکتہم من قبل و ایایا، تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا، کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں بما فعل السفہاء منا، جو ہماری قوم کے بے وقوفوں نے کیا ہے۔ ان ہی الا فتنتک، یہ سب تیری آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء، اور تو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وتہدی من تشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ فاغفر لنا، ہمیں بخش دے۔ ورحمنا، ہم پر رحم کر۔ وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور دنیا میں ہمارے لیے لکھ دے بھلائی۔ وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی
انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں کرتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت سب چیزوں سے زیادہ وسیع ہے، فسأکتبھا، پس میں وہ رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سامعین اکرام، 2 آیات کا میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا۔ ایک پہلی آیت میں تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے 70 لوگوں کو لے کے گئے، اور وہاں ان کو یعنی کسی بات پر وہ یعنی پہلے قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کا ترجمہ وہ واقعہ ہو چکا ہے، یہاں تفصیل نہیں ہے تو میں بھی تفصیل نہیں بیان کرتا۔ اور بہرحال وہ لوگ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن جو مرکزی بات ہے اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں اس پر ہم غور کریں گے کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ یہ وہی آیت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہی تقریباً الفاظ وہی ہیں کہ دنیا میں بھلائی دے ہمیں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں دیکھیں، یہ تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا کہ دنیا میں بھلائی ہے کیا۔ یعنی دنیا میں بھلائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے، مال دولت دے، اولاد دے، وغیرہ وغیرہ، تو ہماری تو اصل میں سمجھ الٹی ہو گئی ہے نا بالکل، اور ہمیں ہر بات جو ہے وہ ہم الٹا معنی کرتے ہیں۔ دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ آپ کو نیک اعمال کی توفیق ملے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دے جس کے نتیجے میں آخرت آپ کی بہتر ہو جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھیجوایا، نہ کہ دنیا میں۔ دنیا کی کامیابی یہی ہے، دنیا میں حسنہ یہی ہے، آپ کو نیک اعمال کی توفیق ملے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس کو اپنی منزل بنا لیں، اس کے راستے پر اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ اور آخرت میں بھلائی جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آخرت تو نتیجے کی جگہ ہے، دارالجزا ہے، وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ وہاں وفا ہوگا، وہ دارالجزا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا قال عذابی اصیب انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، رجوع الی اللہ۔ یہی وہ بات ہے جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا رجوع ہے دنیا کی طرف، دنیا اور ما فیہا کی طرف ہمارا رجوع ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گرچہ تسکین طبع ملت ہے حب قومی میں آہ کرنا، خوب تر ہے مگر دلوں کو رجوع سوئے الہ کرنا۔ صحبت اہل سے نا اہل نہ کچھ سیکھ سکا، مرد گمراہ نے ہر گام پہ ٹھوکر کھائی۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اچھا، انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، اصل میں یہ بات ہر وقت کہنی پڑتی ہے کیونکہ ہم تو سوچ سمجھ سے تو کام لیتے نہیں ہیں۔ قرآن میں دنیا کے بارے میں تو سوچتے اور سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں یا
جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہدایت اور گمراہی اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا کسی کو ہدایت دینے کی، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ قرآن پاک میں فرمایا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، بس۔ دیکھیں یعنی غلط فہمی کا شکار ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بے تدبیری کو اللہ کی مرضی قرار دیتے ہیں، یا اپنی بے عملی کو اللہ کی مرضی قرار دیتے ہیں۔ کیا کریں، ہمارے قسمت میں تو ہوگی نہیں ہدایت، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم لیں گے۔ ایسے کفریہ جملے ہم بولتے ہیں سامنے کرام، بات یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہدایت بھجوا دی، پھر قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اب تمہارا اختیار ہے اور میں مہلت دوں گا تمہیں، بس دنیا مہلت کی جگہ ہے۔ جس نے اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر ہدایت قبول کر لی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت اس کی اچھی کر دے گا۔ جس نے اپنے سوچ سمجھ اور فیصلہ کر کے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، دنیا اور آخرت میں اس کا نقصان ہوگا اور بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا، ایک کا بیڑا پار اور دوسرے کا بیڑا غرق۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے خود کہ ہماری منزل تو دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے ہم روگردان ہیں، سرگردان ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہماری تمام کوششیں ہیں۔ اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو میری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بس یہ مطلب ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، پھر اس پر قائم رہنا بھی آپ کی کوششوں سے ہوگا۔ آپ اگر قائم نہیں رہنا چاہتے، استقامت نہیں اختیار کرنا چاہتے، وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وقتی طور پہ جذبات میں آ کے ایمان قبول کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، پھر وہ استقامت اس پر نہیں دکھاتے اور پھر بھٹک جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ پیغمبر یا ان کے امتی جو ہیں کسی کو راہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے اور نہ اس کی اجازت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں اسلامی حکومت ہے، وہاں مسلمانوں کو ایک ضابطہ اور قانون کے تحت چلنا پڑتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ رحمت الہی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقوی کی روش اختیار کرنا ہوگی، اور تقوی کی روش یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ متقی نہیں بن سکتے جب تک آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو جائے، جب تک آپ متقی نہیں بن سکتے جب تک آپ آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دیں، جب تک آپ کی نظر میں آخرت کی اہمیت زیادہ نہ ہو جائے دنیا سے۔ دیکھیں دنیا کی اہمیت کوئی نہیں ہے، دنیا ایک اسباب ہے، وسیلہ ہے، آپ اس کو استعمال کر کے اپنی آخرت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور کیا کیجئے، اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہم آخرت کو فراموش کر کے اپنی دنیا کو بہتر بنانے پر تلے ہوئے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ میری احکامات پر یقین رکھتے ہیں۔
یعنی کیا مطلب؟ ہمارا دیکھیں یہ جو 3 صفات ہیں اس میں ہماری اصل جو ہے یعنی ہماری کوئی نیت نہیں ہے. ایک تو نہ زکاتہ پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. دیکھیں زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں. ایک تو یعنی یہ سورہ اعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے اور زکوٰۃ کا حکم آیا تھا کہاں پہ؟ مدنی دور میں. لیکن بہرحال زکوٰۃ اور مال کا خرچ، انفاق فی سبیل اللہ، ایک تو یہ اپنی جگہ محکم ہے یہ بات. دوسری زکوٰۃ کا معنی تزکیہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں جس سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جائے. جیسے کہ سورہ مومنون میں ہے کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی ہے، پاکیزگی. اور یہ جو مروجہ زکوٰۃ ہے یہ آپ دیتے ہیں آپ کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ کا جب آپ فعل کرتے ہیں تو آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے. دونوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنا ہے. تو بہرحال والذین ہم بآیاتنا یؤمنون. اب میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ رحمت، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے جو 3 ذرائع ہیں اس میں سے ہم ایک پر بھی عمل پیرا نہیں ہے. نہ ہمیں آیات قرآنی پر کوئی اعتماد ہے، یقین نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو نظر انداز کر کے اس کی طرف سے پیٹ پھیر کے زندگی گزار رہے ہیں. پھر تقویٰ جو ہے وہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے. تو ہمیں متقی بننا جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے، بلکہ ناممکن لگتا ہے. مجھ سے عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں اس وقت یہ کام ایسے ہو سکتے ہیں، ایسا عمل ہو سکتا ہے، ایسا تقوی اختیار کر، یعنی لوگ تعجباً پوچھتے ہیں. تو مجھے یعنی معاشرے کی جو اندھا پن ہے اس پہ تعجب ہوتا ہے. اور تعجب یہ نہیں کہ دکھ ہوتا ہے کہ ایسی ذہنیت بن گئی ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل آج ہم بالکل ناممکن سمجھتے ہیں. کیا آج ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا لوگ پوچھتے ہیں. یہ تو بڑا مشکل ہے، ایسا بھی لوگ کہتے ہیں. یہ تو ناممکن ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں یعنی یہی باتیں میں کرتا رہتا ہوں اور پھر لوگ سنتے ہیں اور پھر لوگ اسی طریقے سے سوچتے بھی ہیں. اگر کوئی کہتا بھی نہیں ہے تو عام طور پہ تو ہمارے درس جو ہے وہ سنے بھی نہیں جاتے. سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں. قرآن پاک کی درس جو ہے وہ سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری جو درس ہیں اس میں شارٹ کلپس بھی ہیں ہمارے، اور درس قرآن بھی ہے. اور اس میں شارٹ کلپس میں دیکھتا ہوں نا، اس میں شارٹ کلپ ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ دل کو عرش الہی بنانے کا طریقہ. میرے جو شارٹ کلپس ہیں جو یوٹیوب پہ پڑے ہیں اور فیس بک پہ بھی آتے رہتے ہیں. اب یہ میں کہہ رہا ہوں یار یہ تو اس کے تو بڑے سننے والے ہوں گے. تو دیکھتا ہوں تو 6 ویورز ہیں، 3 ویورز ہیں. ایسے ایسے موضوعات ہیں جو بالکل یعنی جنت حاصل کرنے کا آسان طریقہ. اب اس کے ویورز جو ہیں وہ بھی 7 ہیں، کوئی 8 ہیں. اس طرح ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے اس کے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موضوع یہ لکھا تھمبنیل میں یہ ہم لکھ دیتے ہیں نا کہ ڈپریشن کیا ہے، کیوں ہے، اس کے نجات. تو اس کے جو ہیں ہزاروں ہو جاتے ہیں. اس دن مجھے ایک ٹیلی فون آیا سعودی عرب سے. وہ ایک تھا کہیں کا تھا، تو باہر ملک کا تھا لیکن وہ سعودی میں کام کر رہا تھا، یا نیپال کا تھا یا کہاں کا تھا. وہ کہتا ہے میری بہن کو ڈپریشن ہے، کوئی عمل بتائیں. میں نے کہا بھیا آپ کو کس نے میرا پتہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں فیس بک پہ آپ کی وہ سنتا ہوں یہ وہ، تو آپ مجھے کوئی عمل بتاتے. میں نے کہا بھیا ایسا کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے، نہ میں عامل ہوں اور نہ میرے پاس ایسی کوئی تعویذ ہیں وہ ہیں. تو اب یہ دیکھیں یعنی دنیا میں نے کہا بھئی وہ بہرحال میں نے تو اس سے کہا کہ بھئی میں نہیں ہوں اس میں کہ میں آپ کو کوئی تعویذ دوں یا کوئی عمل یاد بتاؤں. تو لیکن لوگوں کی سوچ کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ تھمبنیل دیکھ کے تھوڑا سا
بس وہ پھر رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی کیا، اور بہت سے یعنی پھر ہزاروں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ کو تو پریشان حال ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا، تو ایسا ہوتا ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ بعض اوقات یہ ہے دکھ ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رحمت الہی کے ہم امیدوار نہیں ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ کیا مطلب اس کی وہ ہے، پہلے بھی رحمت الہی کا وہ ابھی تذکرہ ہوا تھا نا، وفی نسختہا ہدم ورحمہ، اور اس میں جو ہے ورحمتی وسعت کل شیء، تو یہ 3 صفات ہیں، تقوی، زکوٰۃ، پاکیزگی، اور اللہ کی احکامات پہ عمل۔ دیکھیں ایمان کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، جس ایمان کے ساتھ عمل نتھی نہ ہو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان عمل کو پیدا کرتا ہے، ہر یقین کے ساتھ عمل لازمی ہوتا ہے سامعین کرام۔ لیکن بس بہرحال آگے چلتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ، لفظی ترجمہ الذین، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ نبی کی خصوصیات کیا ہیں؟ خصوصیات نبی بیان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، برے کاموں سے، ویحل لہم الطیبات، اور ان پہ سب پاک چیزیں حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان سے اتارتے ہیں بوجھ، والاغلال، اور وہ قیدیں، کانت علیہم، جو ان پر تھیں، فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لے آئے، وعزروہ، اور ان کی حمایت کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کے تابع ہوئے جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس میں جو غور کا نقطہ ہے وہ یہ ہے، ایک تو اس آیت میں نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ یہ نبی کا تذکرہ جو ہے تورات اور انجیل میں بھی موجود تھا، بلکہ ہر نبی نے اپنے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی ہے اور خبر دی ہے، اور یہ قرآن میں ہے، اس کی وضاحت موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نہ صرف تورات اور انجیل بلکہ ہر مذہب میں، آپ دیکھیں ہندوؤں کے لٹریچر میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ کا نام، ان کا نام، حضور کا نام، ان کی والد کا نام، یہ سب موجود ہیں ان کی اپنی زبان میں۔ تو بہرحال اس سے یہی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بھی موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو لٹریچر میں۔ تو نبی کا کام ایک تو یہ ہوتا ہے، یعنی اس آیت کی روشنی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 157 نمبر کی آیت میں، کہ وہ برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، پھر جو حلال چیزیں ہیں وہ جائز قرار دیتا ہے، یعنی خواہ خواہ کی پابندیاں نہیں لگاتا، اور جو یعنی ناجائز چیزیں ہیں، یحرم علیہم الخبائث، جو ناجائز چیزیں ہیں، جو خبیث ہیں، جو ناپاک ہیں، ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ نبی نے، قرآن نے بھی تفصیل بیان کی ہے، اور نبی نے تو پھر خوبی وضاحت بیان کی ہے کہ جو خبیث چیزیں کیا ہیں، پھر ان پہ جو بوجھ، یعنی وہ بوجھ جو ہم نے اپنے اوپر خواہ ڈالے ہوئے دین کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک صحابی تھے، بوڑھے تھے،
وہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پیدل جا رہے تھے حج پہ، تو حضور نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے منت مانگی ہے، منت مانی ہے کہ میں پیدل سفر کروں گا، اور ضعیف بھی تھی وہ. تو حضور نے کہا نہیں، سواری پہ تم سوار ہو جاؤ، اور تمہاری محنت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، جو تم اپنے مشقت اٹھا رہے ہو. تو وہ بوجھ، لیکن اس طرح بہت سے بوجھ ہیں. آج بھی ہم نے اپنے آپ کو بوجھوں تلے دابا ہوا ہے. مثال کے طور پہ شادی ہے، وہ ایک آسان کام ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے مشکل بنا لیا ہے. ہماری ہزاروں بیٹیاں جو ہیں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے. وہ کیا؟ یہ معاشرے کی جو بوجھ انہوں نے ہم ڈالے ہوئے، اور معاشرتی ہم تقاضے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو اور خاندان والی ہو، اور پھر جہیز والی بھی ہو، اور پھر اسی طرح رشتوں میں آپ نے دیکھیں اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں. پھر شادی حال بن گئے کہ بھئی شادی جو ہے وہ شادی حال میں ہوگی. تو اسلام میں تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے. اور بہت سے بوجھ ہیں، میں اس کا یہاں کوئی تذکرہ کرنا کوئی نہیں سمجھتا ضروری، لیکن بوجھ ہم بوجھوں تلے دبے ہوئے، معاشرتی بوجھوں تلے دبے ہوئے. اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے آپ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں، کس طریقے سے کماتے ہیں. یہ سب جو حرام کا وہ ہے، وہ آپ نے اپنا ایک جھوٹا وقار بنایا ہوا ہے. تو بس آپ بہرحال یہ ایک لمبی طویل، لیکن اسلام جو ہے وہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ تمہارے دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں رکھی. تو یہ سختیاں تو ہم نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو والاغلال التی کانت علیہم ویدع عنہم اسرہم، اور وہ قیدیں جو یعنی جو بوجھ ہم نے اوپر ڈالے میں وہ ہٹانے کے لیے نبی آتا ہے. اور کیے ہیں ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی پابندیاں تھیں. مثال کے طور پہ منہ بولا بیٹا جو ہے یعنی بنا لیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ تمہارے یعنی جن کو تم بیٹا قرار دو وہ تمہارے باپ نہیں ہیں، تمہارے باپ وہی ہیں، تمہارے بیٹے وہی ہیں جو تمہارے صلب سے ہوں. تو اسی طرح بہت سے مطلب وہ تھے رسومات تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ بوجھ ہٹا دیے اور سادہ سی زندگی گزاری. آپ دیکھ لیں حضرت علی کی شادی کا معاملہ، آپ دیکھ لیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کا آپ واقعہ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال مضمون اس میں تھوڑا سا رہتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔